حزقیل 26واں باب۔ اور 11ویں برس میں مہینے کے پہلے دن خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، چونکہ سور نے یروشلم سے کہا ہے، آہا، وہ قوموں کا پھاٹک توڑ دیا گیا ہے، اب وہ میری طرف متوجہ ہوگی، اب اس کی بربادی سے میری معموری ہوگی۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے سور، میں تیرا مخالف ہوں اور بہت سی قوموں کو تجھ پر چڑھا لاؤں گا، جس طرح سمندر اپنی موجوں کو چڑھاتا ہے، اور وہ سور کی شہر پناہ کو توڑ ڈالیں گے اور اس کے برجوں کو ڈھا دیں گے، اور میں اس کی مٹی تک کھرچ پھینکوں گا اور اسے صاف چٹان بنا دوں گا۔ وہ سمندر میں جال پھیلانے کی جگہ ہوگا، کیونکہ میں ہی نے فرمایا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور وہ قوموں کے لیے غنیمت ہوگا، اور اس کی بیٹیاں جو میدان میں ہیں تلوار سے قتل ہوں گی، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شاہ بابل نبوکدنضر کو جو شاہنشاہ ہے، گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں اور فوجوں اور بہت سے لوگوں کے انبوا کے ساتھ شمال سے سور پر چڑھا لاؤں گا۔ وہ تیری بیٹیوں کو میدان میں تلوار سے قتل کرے گا، اور تیرے ارد گرد مورچہ بندی کرے گا، اور تیرے مقابل دمدمہ باندھے گا، اور تیری مخالفت میں ڈھال اٹھائے گا۔ وہ اپنی منجنیق کو تیری شہر پناہ پر چلائے گا، اور اپنے تبروں سے تیرے برجوں کو ڈھا دے گا۔ اس کے گھوڑوں کی کثرت کے سبب سے اتنی گرد اڑے گی کہ تجھے چھپا لے گی جب وہ تیرے پھاٹکوں میں گھس آئے گا، جس طرح رخنا کر کے شہر میں گھس جاتے ہیں۔ تو سواروں اور گاڑیوں اور رتھوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز سے تیری شہر پناہ ہل جائے گی۔ وہ اپنے گھوڑوں کے سموں سے تیری سب سڑکوں کو روند ڈالے گا، اور تیرے لوگوں کو تلوار سے قتل کرے گا، اور تیری توانائی کے ستون زمین پر گر جائیں گے، اور وہ تیری دولت لوٹ لیں گے، اور تیرے مال تجارت کو غارت کریں گے، اور تیری شہر پناہ توڑ ڈالیں گے، اور تیرے رنگ محلوں کو ڈھا دیں گے، اور تیرے پتھر اور لکڑی اور تیری مٹی سمندر میں ڈال دیں گے، اور میں تیرے گانے کی آواز بند کر دوں گا، اور تیری ستاروں کی صدا پھر سنی نہ جائے گی، اور میں تجھے صاف چٹان بنا دوں گا۔ تو جال پھیلانے کی جگہ ہوگا اور پھر تعمیر نہ کیا جائے گا، کیونکہ میں خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند خدا سور سے یوں فرماتا ہے کہ جب تجھ میں قتل کا کام جاری ہوگا اور زخمی کراہتے ہوں گے، تو کیا بحری ممالک تیرے گرنے کے شور سے نہ تھر تھرائیں گے؟ تب سمندر کے عمرہ اپنے تختوں پر سے اتریں گے، اور اپنے جبے اتار ڈالیں گے، اور اپنے زردوز پیراہن اتار پھینکیں گے۔ وہ تھر تھراہٹ سے ملبس ہو کر خاک پر بیٹھیں گے، وہ ہر دم کانپیں گے اور تیرے سبب سے حیرت زدہ ہوں گے، اور وہ تجھ پر نوحہ کریں گے اور کہیں گے، ہائے، تو کیسا نابود ہوا، جو بحری ممالک سے آباد اور مشہور شہر تھا، جو سمندر میں زور آور تھا، جس کے باشندوں سے سب اس میں آمد و رفت کرنے والے خوف کھاتے تھے۔ اب بحری ممالک تیرے گرنے کے دن تھر تھرائیں گے، ہاں، سمندر کے سب بحری ممالک تیرے انجام سے ہراساں ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں تجھے ان شہروں کی مانند جو بے چراغ ہیں ویران کر دوں گا، جب میں تجھ پر سمندر بہا دوں گا، اور جب سمندر تجھے چھپا لے گا، تب میں تجھے ان کے ساتھ جو پاتال میں اتر جاتے ہیں پرانے وقت کے لوگوں کے درمیان نیچے اتاروں گا، اور زمین کے اسفل میں اور ان اجاڑ مکانوں میں جو قدیم سے ہیں ان کے ساتھ جب پاتال میں اتر جاتے ہیں تجھے بساؤں گا، تاکہ تو پھر آباد نہ ہو۔ پر میں زندوں کے ملک کو جلال بخشوں گا، میں تجھے جائے عبرت کروں گا، اور تو نابود ہوگا، ہر چند تیری تلاش کی جائے گی، تو کہیں ابد تک نہ ملے گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، آمین۔ حزقیل 27واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو سور پر نوحہ شروع کر، اور سور سے کہہ، تجھے جس نے سمندر کے مدخل میں جگہ پائی اور بہت سے بحری ممالک کے لوگوں کے لیے تجارت گاہ ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے سور، تو کہتا ہے میرا حسن کامل ہے، تیری سرحدیں سمندر کے درمیان ہیں، تیرے معماروں نے تیری خوش نمائی کو کامل کیا ہے۔ انہوں نے سنیر کے سروں سے جہازوں کے تختے بنائے، اور لبنان سے دیودار کاٹ کر تیرے مستول بنائے، بسن کے بلوط سے ڈانڈ بنائے، اور تیرے تختے جزائر کیتیم کے صنوبر سے ہاتھی دانت جڑ کر تیار کیے گئے۔ تیرا بادبان مصری منقش کتان کا تھا، تاکہ تیرے لیے جھنڈے کا کام دے۔ تیرا شامیانہ جزائر لیسا کے کبودی اور ارغوانی رنگ کا تھا۔ سیدا اور عروت کے رہنے والے تیرے ملاح تھے، اور اے سور، تیرے دانش مند تجھ میں تیرے ناخدا تھے۔ جبل کے بزرگ اور دانش مند تجھ میں تھے کہ رخنا بندی کریں۔
سمندر کے سب جہاز اور ان کے ملاح تجھ میں حاضر تھے کہ تیرے لیے تجارت کا کام کریں۔ فارس اور لود اور فوت کے لوگ تیرے لشکر کے جنگی بہادر تھے، وہ تجھ میں سپر اور خود کو لٹکاتے اور تجھے رونق بخشتے تھے۔ عروت کے مرد تیری ہی فوج کے ساتھ چاروں طرف تیری شہر پناہ پر موجود تھے، اور بہادر تیرے برجوں پر حاضر تھے۔ انہوں نے اپنی سپریں چاروں طرف تیری دیواروں پر لٹکائیں اور تیرے جمال کو کامل کیا۔ ترسس نے ہر طرح کے مال کی کثرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کی۔ وہ چاندی اور لوہا اور رانگا اور شیشہ لا کر تیرے بازاروں میں سوداگری کرتے تھے۔ یوان، توبل اور مسک تیرے تاجر تھے، وہ تیرے بازاروں میں غلاموں اور پیتل کے برتنوں کی سوداگری کرتے تھے۔ اہل تجرمہ نے تیرے بازاروں میں گھوڑوں، جنگی گھوڑوں اور خچروں کی تجارت کی۔ اہل دوان تیرے تاجر تھے، بہت سے بحری ممالک تجارت کے لیے تیرے اختیار میں تھے، وہ ہاتھی دانت اور آبنوس مبادلہ کے لیے تیرے پاس لاتے تھے۔ ارامی تیری دستکاری کی کثرت کے سبب سے تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے، وہ گوہرے شب چراغ اور ارغوانی رنگ اور چکن دوزی اور کتان اور مونگا اور لال لا کر تجھ سے خرید و فروخت کرتے تھے۔ یہودا اور اسرائیل کا ملک تیرے تاجر تھے، وہ منیت اور پنک کا گیہوں اور شہد اور روغن اور بلسان لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ اہل دمشق تیری دستکاری کی کثرت کے سبب سے اور قسم قسم کے مال کی فراوانی کے باعث حلبون کی مے اور سفید اون کی تجارت تیرے یہاں کرتے تھے۔ ودان اور یوان اوزال سے تج اور آبدار فولاد اور اگر تیرے بازاروں میں لاتے تھے۔ تدان تیرا تاجر تھا جو سواری کے 4 جامے تیرے ہاتھ بیچتا تھا۔ عرب اور کدار کے سب امیر تجارت کی راہ سے تیرے ہاتھ میں تھے، اور برے اور مینڈے اور بکریاں لا کر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ سبا اور رما کے سوداگر تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے، وہ ہر قسم کے نفیس مسالے اور ہر طرح کے قیمتی پتھر اور سونا تیرے بازاروں میں لا کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ حران اور کنا اور عدن اور سبا کے سوداگر اور اسور اور کلمت کے باشندے تیرے ساتھ سوداگری کرتے تھے۔ یہی تیرے سوداگر تھے جو لاجوری کے کپڑے اور کم خواب اور نفیس پوشاکوں سے بھرے دیودار کے صندوق ڈوری سے کسے ہوئے تیری تجارت گاہ میں بیچنے کو لاتے تھے۔ ترسس کے جہاز تیری تجارت کے کارواں تھے، تو معمور اور وسط بحر میں نہایت شان و شوکت رکھتا تھا۔ تیرے ملاح تجھے گہرے پانی میں لائے، مشرقی ہوا نے تجھ کو وسط بحر میں توڑا ہے۔ تیرا مال و اسباب اور تیری اجناس تجارت اور تیرے اہل جہاز و ناخدا، تیرے رخنہ بندی کرنے والے اور تیرے کاروبار کے گماشتے اور سب جنگی مرد جو تجھ میں ہے اور اس تمام جماعت کے ساتھ جو تجھ میں ہے، تیری تباہی کے دن سمندر کے وسط میں گریں گے۔ تیرے ناخداؤں کے چلانے کے شور سے تمام نواحی تھرا جائے گی، اور تمام ملاح اور اہل جہاز اور سمندر کے سب ناخدا اپنے جہازوں پر سے اتر آئیں گے۔ وہ خشکی پر کھڑے ہوں گے اور اپنی آواز بلند کر کے تیرے سبب سے چلائیں گے اور زار زار روئیں گے اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور راکھ میں لوٹیں گے۔ وہ تیرے سبب سے سر منڈائیں گے اور ٹانٹ اوڑیں گے، وہ تیرے لیے دل شکستہ ہو کر روئیں گے اور جان گداز نوحہ کریں گے، اور نوحہ کرتے ہوئے تجھ پر مرثیہ خوانی کریں گے اور تجھ پر یوں روئیں گے کہ کون سور کی مانند ہے جو سمندر کے درمیان میں تباہ ہوا۔ جب تیرا مال تجارت سمندر پر سے جاتا تھا تب تجھ سے بہت سی قومیں مالا مال ہوتی تھی۔ تو اپنی دولت اور اجناس سے تجارت کی کثرت سے روئے زمین کے بادشاہوں کو دولت مند بناتا تھا، پر اب تو سمندر کی گہرائی میں پانی کے زور سے ٹوٹ گیا ہے۔ تیری اجناس تجارت اور تیرے اندر کی تمام جماعت گر گئی۔ بحری ممالک کے سب رہنے والے تیری بابت حیرت زدہ ہوں گے، اور ان کے بادشاہ نہایت ترساں ہوں گے، اور ان کا چہرہ زرد ہو جائے گا۔ قوموں کے سوداگر تیرا ذکر سن کر سسکاریں گے، تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ آمین۔